الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ یقیناً ہم نے پے در پے ان کے لیے بات نازل کی لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی من قبل ہی اس سے پہلے ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں انہ الحق من ربنا بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے انا کنا من قبلہ مسلمین بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں اولئک یؤتون اجرہم یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجر مرتین دو مرتبہ بما صبروا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا ویدرؤون اور وہ دور کرتے رہے بالحسنۃ السیئہ اچھائی کے ساتھ برائی کو ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کیا کرتے تھے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ سنتے ہیں کوئی فضول بات اعرضوا عنہ تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں وقالوا اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں سلام علیکم سلامتی ہو تم پر لا نبتغی الجاہلین ہم جاہلوں کو چاہتے بھی نہیں ہیں یہ واقعات ذکر کرنے کے بعد مشرکین مکہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں پہ یہود ان کے لیے یہ واضح رہنما آیات تھیں کہ ہم نے تمہارے لیے مسلسل وصل کا مطلب ہے ایک کے ساتھ دوسری چیز کو جوڑنا اسی سے وصال ہے یعنی پے در پے روزے رکھنا تو ہم نے ان کے لیے یہ بات نصیحت آموز جوڑتے آئے ہیں یہ سابقہ واقعات ذکر کیے ان کے لیے کس لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں اس سے کچھ سیکھیں کہ یہ جو ذکر کیے گئے سابقہ واقعات ہیں یہ محض ایک واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے یہ اصلاح کے لیے تربیت کے لیے اور معاملات کی درستگی کے لیے ان کو لیا جائے اور ان کو اس انداز میں دیکھا جائے کہ اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں الذین آتیناہم الکتاب اور آگے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو حقیقی طور پہ کتاب کے اوپر قائم ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کو ماننے اور اس کو تسلیم کرنے کے اوپر یقین رکھتے تھے کیونکہ تورات اور انجیل میں آخری نبی اور پھر قرآن پاک اور اصحاب رسول کی نشانیاں ذکر کر دی گئی تھی اب جو تورات و انجیل کو ماننے والے تھے یقیناً جس طرح ایک مومن ہے نا اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں گا مجھے جہاں سے بھی مل جائے پھر اس کو جب مل جاتی ہے وہ ماننے کی طرف آتا ہے تو فرمایا اہل کتاب میں سے جو حق کے اوپر قائم تھے نا ان کی یہ خواہش تھی جس طرح کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی فارس سے سفر کرنا شروع کر دیا انہوں نے اس کی تلاش کے اندر وہ نشانیاں پوچھتے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں اور ادھر کچھ عرصہ پہلے جناب سلمان جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اس علم کی تگ و دو کے اندر کہ وہ حق نازل ہونے والا ہے اور اس حق کو ہم نے کیا کرنا ہے قبول کرنا ہے اور یہی نظریہ ہوگا تو پھر ہدایت پائیں گے یہی نظریہ ہوگا تو پھر کامیابی ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو آرڈر آتا جائے گا حکم آتا جائے گا جس طرح رہنمائی ملتی جائے گی ہم اپنے آپ کو اسی طرح بناتے اور چلاتے جائیں گے یہ ہے اور جب قرآن و حدیث یا اس طرح کا کوئی حکم آ جائے اور بندہ اپنے معاملات کے اوپر اڑ جائے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے من اتبع ہواہ اپنی خواہشات کے اوپر اڑ جاتا ہے اور قرآن و سنت کے مقابلے کے اندر عذر بہانے تراشنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین جو ظلم کرنے والا ہے اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے تو فرمایا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
اور جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں جو حق کے اوپر قائم ہیں اور فطرت کے اوپر قائم ہیں، ان لوگوں کی نشانیاں یا ایسے سمجھیں کامیاب لوگوں کی نشانیاں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانیاں یہ ہے کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو قالوا آمنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ ایک خزانہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی۔ یہ بہت بڑا ایک مستجاب الدعوات سمجھ لیں، ایک دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں جملے ایسے ہیں کہ اللہ ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر پہ ذکر کیا کہ جو مومن لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اللہ ہم نے ایک ایمان کی طرف پکارنے والے کو سنا، فآمنا بھی ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس نیکی کی وجہ سے ہماری غلطیوں کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں جو ہے وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرتے ہوئے قیامت کے دن نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا۔ یعنی یہ نظریہ، یہ سوچ رکھیں ہمیشہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، انا الحق من ربنا، بے شک حق وہی ہے جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ فرما بردار ہونے کا کیا مطلب؟ کہ یہی نظریہ کہ ہم فرما برداری کریں گے، وہ شخص فرما بردار ہے۔ تو اولئک یؤتون اجرهم مرتين، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اجر ان کا 2 مرتبہ ان کو دیا جائے گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل کتاب ہے اور اہل کتاب یعنی صاحب کا کتابوں پہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اس تک پہنچ گیا اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آخری نبی پہ ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے، آمنا بنبیہ و آمنا بی، ایک اپنے نبی کے اوپر ایمان لانے کا اور دوسرا مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا یعنی دوہرا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور پھر جب انسان کی ایسی خواہش یعنی نیک نظریہ، اچھا نظریہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے اعمال و افعال کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال و افعال اس کے بالکل الٹ ہوں اور بندہ کہے میرا نظریہ، میری سوچ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جو سوچ دل میں پیوست ہوتی ہے نا، پھر سارے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی یہ سوچ تھی ان کے اوپر کیا چیز غالب ہے؟ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ بھی، بری چیز کا بدلہ بھی کس چیز کے ساتھ؟ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس طرح ذکر کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور آگے فرمایا کہ وہ شخص کے جو برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے کے ساتھ برائی کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دشمنیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم بدلے دینا شروع ہو جائیں گے نا، انتقام لینا شروع ہو جائیں گے، اور اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع ہو جائیں گے تو پھر افراتفری اور دلی سکون جو ہوگا یہ تباہ ہو جائے گا۔ جب عفو درگزر کی طرف آئیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے اور اس کے ساتھ ان کے احسان والا معاملہ کریں گے، تو یہ ہے حقیقی خوشی جس سے اللہ تعالیٰ دل میں نور اور سرور پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری علامت ان کی کیا ذکر کی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ہم نے جو ان کو مال و دولت دیا ہے وہ ابن الدنیا نہیں بنتے، ابن الدرہم ابن الدینار نہیں بن کے، بلکہ اپنے مال کے اوپر اس طرح نہیں کہ جس طرح ایک سانپ بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جو فرضی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بھی پوری ادا کرنے کی اس کی جو ہے وہ لگن نہیں ہوتی اور اس میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، ایسا شخص نہیں ہے۔ وہ شخص کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ ان کا نظریہ کیا ہے؟ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی آیات ہیں ان میں مفسرین نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون سے مراد فرضی زکوٰۃ نہیں ہے، فرضی زکوٰۃ تو دینا ہے، لازمی ہے، اس کے علاوہ وہ نفلی کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جس میں ترغیب آئی ہے، جس طرح فرمایا کہ عدل کرنا ہے، پھر احسان کرنا، اس کے بعد ایتاء ذی القربیٰ ہے، یعنی قرابت داروں کا ان کا جو فرضی حق ہے وہ دے دیا، احسان بھی کر دیا، اس کے بعد پھر ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے، ایتاء ذی القربیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب وہ لغویات، فضولیات، اس سے بچنے والے ہیں، اور اگر کان میں پڑ جائے تو اعرضوا عنہ، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اور لغویات ایسی چیزیں جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثر الضحک، کثرت سے ہنسا مت کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، یہ جو کثرت سے ہنسنا ہے نا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور آج کل اس طرح کے جو ہے وہ پروگرام اور اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے یہ جو ڈرامہ سیریل چل رہی ہے اور یہ ساری چیزیں جس نے اخلاق اور کردار کو برباد کر دیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شیطان نے اس حد تک ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں کو مزین کر دیا۔ کہتے ہیں اے معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور بڑا اچھا میسج ہوتا ہے، اس کے ذریعے بڑی انسان میں انقلاب اور تبدیلی آتی ہے۔ اور بھائی جس کے پاس قرآن ہو اور وہ یہ باتیں کرے
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے یا صحیح معنوں میں اس کے اوپر ایمان نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا, انقلاب ادھر سے ہی آنا ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, تو جو لغویات ہوں گی, فضولیات ہوں گی, اور اسی طرح جھوٹ بول کے کسی کو انسانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے خلاف. تو فرمایا جو مومن لوگ ہیں, جو مسلمان اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا نظریہ رکھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان لغویات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, وہ دعوت دیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, تو کہتے ہیں تم اگر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے ہو تو ہم اپنا کام بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت نہیں دیتے تو تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ. لکم دینکم ولی دین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں, آپ نے دعوت پوری دی ہے, اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم نہیں چھوڑ سکتے تو میں کیوں چھوڑوں. یعنی تم برائی کے اوپر اگر استقامت اختیار کرتے ہو تو میں نیکی کے اوپر استقامت کیوں نہ اختیار کروں. ٹھیک ہے, تمہاری برائی تمہیں اتنی محبوب ہے تو میں اپنی نیکی کو محبوب کیوں نہ سمجھے. یعنی دعوت دینی ہے, اچھائی کی, برائی سے روکنا ہے, لیکن اگر پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے تو آپ کو نیکی کے اوپر ڈٹنا چاہیے. تو فرمایا سلام علیکم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو, تمہارے معاملات کی اصلاح ہو جائے. لا نبتغی الجاہلین, یہ جاہلیت والی باتیں ہم نہیں چاہتے. اسلام نے ہمیں سب سے زیادہ روشنی, روحانی بھی, جسمانی بھی, اور دنیا آخرت کی کامیابیوں کے سارے سینے بتا دیے ہیں. تو ہم جاہلیت کی طرف جائیں اور اس کے ذریعے ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈیں, اور اس کے ذریعے ہم دلوں کا سکون ڈھونڈیں, اور وہ فنکار اور اداکار کیا کہتے ہیں جی, لوگوں کو خوش کرنا بھی تو اسلام ہے نا, دین ہے نا, اس سے ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں, خوش کرتے ہیں, ان کی خوشیاں بانٹتے ہیں, ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں. تو ہم انسانیت کی ایک خدمت کر رہے ہیں. تو بھائی یہ جاہلوں والا کام ہے. یہ تو مشرکین مکہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے تھے, اور وہ مجلس جماتے تھے. کہاں تھے؟ بیت اللہ کے اندر مجلسیں جما کے یہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ مقام و تصدیہ, یہ جو سیٹیاں بجانے والے ہیں یہاں بیٹھ کے اور تالیاں بجانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, اور وہ یہ مسجد حرام کو اس سے روکنے والے ہیں. تو فرمایا وما كانوا اولیاء, ہم نے ان کو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے متولی ہیں, یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے جن کے اندر یہ علامتیں ہوں. تو اس لیے دلوں کا چین اور سرور کس چیز میں ہے, وہ ان آیات الہی میں ہے, اور اس نظریے میں ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. دنیاوی کامیابی بھی اس میں سمجھ لیں, اور اخروی کامیابی بھی اسی میں ہے. اور باقی جو ہمارے روحانی مسائل ہیں جس میں ٹینشن, پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں, یہ قرآن پاک سے اور آیات الہی سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں. اس لیے نافرمانی اور بغاوت, اس میں سکون نہیں ہے, سکون ان چیزوں کے اندر ہے. اس کی طرف آئیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیں گے. صدق اللہ العظیم.